جس طرح کربلا میں بہت ساری فیملیز امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک گناہ کربلا میں پہنچے، اسی طرح لشکر امام زمانہ میں آپ کی اولاد اور آپ کی فیملی بھی لبیک یا مہدی کہتے ہوئے ظہور مولا کے لیے زمین اساس ثابت ہو سب مل کر بارے دیگر بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ سورہ فاتحہ۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ صلوات اللهم صل على محمد
سب سے پہلے صاحب اعزا بانی حقیقی مجلس سید کونین خاتون دو سرا بچے تخلیق کائنات ہماری روحانی ماں ہماری مہربان ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ ماؤں کو بہنوں کو اس حسین نورانی فرش عزائے زینبیہ پر ویلکم اور خوش آمدید اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آج کی اس حسین مائدہ امام حسین علیہ السلام سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں خالی ہاتھ نہ لوٹیں، بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ ہمارا موضوع سخن ہے اس نورانی اشرا میں فیملیز ان کربلا، وہ گھرانے یا وہ خاندان جو کربلا کے اندر موجود تھے اور اس تحریک کربلا میں یا قیام کربلا کو کامیاب بنانے میں یا قیام کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو لشکر تھا اس لشکر میں کچھ فیملیز موجود تھی، اور سورہ مبارکہ یہ ملک کی آیت نمبر 10، کل بھی میں نے اسی آیت کی تشریح کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جب جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو جہنم میں جلنے والے مشرک نہیں، کافر نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمان، بہت سارے دنیا میں جن کو اعلیٰ درجے کا مومن جنہیں کہا جاتا تھا وہ بھی جہنم میں جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم تو مسلمان، تم تو مومن، تم تو عزادار، یا تم اپنے آپ کو جنتی کہلانے والوں میں سے تھا، تمہارا کام جہنم میں کیا، یہاں کیوں پہنچ گئے، وہ وجہ کیا ہے؟ تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب سورہ مبارکہ ملک آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ سب کو آتا ہے کون سی آیت؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس کو یاد کیجئے گا اس عشرے میں۔ وقالو، سارے جہنمی ایک ساتھ بولیں گے جب خدا ان سے پوچھتا ہے تم تو عشرہ اٹینڈ کرنے والے، تم تو ہر سال فار ایگزامپل کربلا جانے والے، تو تم کیوں جہنم میں پہنچے ہو؟ وقالو، جواب ان کا کیا آتا ہے؟ لو کنا نسمع، کاش اگر ہم لوگ کوانٹٹی کو معیار بنانے کے بجائے، گنتیوں کا اپنے آپ کو اسیر بنانے کے بجائے ہم لوگ کوالٹی کو دیکھتے اور 10 کے بجائے 1، 10,000 رکعت کے بجائے 2 رکعت، یا 10 مرتبہ زیارت کی بجائے 1 زیارت، وہی زیارت بامعرفت، وہی مجلس بامعرفت، وہی نماز جو تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق بنے۔ مجھے اگر دنیا میں نسمعو، میں دل کے کانوں سے سنتی، او ناقلو، ناقلو کا مطلب ہے سوچنا، ناقلو کا مطلب ہے فکر، ناقلو کا مطلب ہے وزڈم، ناقلو کا مطلب ہے انٹلیکٹ، کہ کاش میں سوچتی کہ ان مجلسوں سے مجھے لینا کیا ہے، اس زیارت سے مجھے زائر کیسے بننا ہے، اور یہ کہ دنیا میں کوانٹٹی معیار نہیں ہے، الاعمال بالخواتین، بلکہ کوالٹی معیار ہے، میرے عمل میں کوالٹی، میری تربیت میں کوالٹی، میرے گھر میں وہ کوالٹی ہے یا نہیں۔ اگر میں اس سوچ کو اپناتی، ما کنا فی اصحاب السعیر، آج میں اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتی بلکہ اصحاب نعیم میں سے ہوتی۔ سنیے گا کہ اگر آپ کو ابھی بھی ہمارے پاس اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول تک ٹائم ہے الحمدللہ۔ جو چاہتا ہے نا بدلنا وہ ایک دن میں بھی بدل سکتا ہے، حر آپ کے سامنے ہے، اور حر اکیلا نہیں بدلا،
اپنی فیملی کو اس نے چینج کیا ہے نا. غر کا خانوادہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے, اس کا غلام بھی آ رہے ہیں. روایت میں ہے بعد میں اس کی زوجہ بھی آ گئی تھی. ٹھیک ہے, زہیر کو آپ دیکھ لیجئے گا, اکیلا نہیں ہے, دیلم ان کی وائف بھی ان کے ساتھ ایک فیملی کو لے کر آ گیا. ابھی بھی ہمارے پاس اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے, اور اس ٹارگٹ کو انشاءاللہ بحول و قوہ الہی پروردگار عالم مجھے آپ کو اپنے خانوادہ کو خانوادہ مہدوی بنانے میں کامیاب فرما دے یا اللہ. جب میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں, جلدی میں گزروں, 3 خانوادہ ہمیں نظر آتا ہے, مطلب 3 خاندان, خانوادے کا مطلب 3 خاندان ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. ایک بنی ہاشم کا, اور ایک جو ہے اصحاب کا, اور ایک جو ہے دشمنوں کا. اب جو بنی ہاشم کا ہے اس میں بھی آپ کو 4 یا 5 فیملیز نظر آتی. ایک اونلی امام علی علیہ السلام کی فیملی, ایک امام حسن علیہ السلام کی فیملی, ایک امام حسین علیہ السلام کی فیملی. اور اس کے علاوہ جب آپ اصحاب میں جاتے ہو, کل میں نے جیسے ایک مثال دے دی تھی, اصحاب میں بھی جیسے عمر ابن جنادہ کربلا آیا, اس نے کہا میرا بیٹا بھی جائے گا میرے ساتھ, میری وائف بھی جائے گی میرے ساتھ, اور میری ماں بوڑھی ضعیفہ ماں کو بھی وہ اپنے ساتھ کربلا میں لے کر آیا. تیسری طرف آپ لشکر ابن سیاد میں دیکھ لیجئے گا, ایسے نہیں وہاں پر صرف فوجی ہو, آرمی ہو, یا وہاں پر فیمیل نہ ہو, وہاں کوئی فیملی نہ ہو, وہاں کوئی خاندان نہ ہو, نہیں, وہاں پر بھی موجود تھے. میں آج آپ کو نام لے کر بتا دوں. دشمن میں بھی بہت سارے فیملیز تھے, جس میں سر فہرست آپ کو نام ملتا ہے بکر ابن وائل. کیا نام ہے؟ بکر ابن وائل. اس نے کہا تجھے ثواب ملے گا. اپنی بیوی سے کہا ابھی ہماری شادی ہوئی ہے گھر بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے, چلو تم بھی کربلا, تم پیچھے سے پانی بھرنے میں مدد دینا, پتھر جمع کرنے میں مدد دینا, تاکہ زیادہ سے زیادہ حسین کی لشکر کو ہم پتھراؤ کر سکے. بکر ابن وائل اپنی دلہن کو اور اپنی بہن کو, مطلب بھابھی, نند اور بھائی, یہ پوری فیملی آئی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ. اگر دیکھا جائے بہت زیادہ ایکٹیو جو ہے یہ فیملی آپ کو عصر عاشور تلک جو ہے نظر آتا ہے. لیکن اس کی بیوی کے بارے میں عجیب روایت ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہوتا ہے اور اس نے نو کے نیزہ پر امام کا سر دیکھا, اسے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا. اس عورت کے دل میں نہ جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی فیلنگ ڈال دی, یا اس کی کوئی نیکی تھی, اس نے فوراً سے ایک نیزہ اٹھایا. کس کی بیوی کی میں بات کر رہی ہوں؟ بکر ابن وائل. اور خود بکر ابن وائل کس کا قاتل ہے؟ بریر کا قاتل ہے. بریر کا نام آپ نے سنا ہے نا, اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے. تو یہ اس کی وائف جو ہے میدان کربلا میں آتی ہے نیزہ لے کر, اور چلا کر وہ نعرہ لگاتی ہے. اور اس کا نعرہ سن لیجئے گا جو آج آپ کے رضویہ میں بھی لوگ لگاتے ہیں, جو مختار نامے میں بھی آپ نے سنا ہے, یا لسارات الحسین. تو جب اس لیڈی نے دیکھا, نہ جانے اسے کیا ہوا, وہ نیزہ اٹھا کر زمین پہ گاڑتی ہے, پھر اسے نکال لیتی ہے, اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کر وہ چاروں طرف دوڑتی ہے عصر عاشور, یا لسارات الحسین, یا لسارات الحسین. چاروں طرف سے اس عورت کو گھیر لیا, اور اس کے بعد اس عورت کو, بہرحال میں نے بہت دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اس عورت کو لشکر ابن زیاد نے خاموش کرایا. ایک اور شخص ہے جو اپنی فیملی کو لے کر کربلا میں آیا امام حسین علیہ السلام کی فیملی کو قتل کرنے کے لیے, بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں. اس فیملی کا نام ہے کعب ابن جابر. خود آیا, ماں کو لے کر آیا, اپنی بیوی کو لے کر آیا, اور لشکر ابن زیاد میں کہا جاتا ہے جیسے یہاں رضویہ میں زون بنے ہوئے ہیں نا, وہاں پر انہوں نے
زون بنایا تھا، اس طریقے سے ایک زون جس کے اندر جسٹ وتھ فیملیز والے رہا کرتے تھے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے لشکر ابن زیاد میں بھی خالی مرد نہیں تھے بلکہ اس کے اندر بھی فیملیز بہت ساری موجود تھی۔ 2 فیملی کا آج میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا، ایک کعب ابن جابر کا اور ایک بکر ابن وائل کا، جو اپنی بہن بیوی کو لے کر آئے، اور کعب جو ہے اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر میدان کربلا میں آیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی فیملی کو آپ دیکھ لیجئے۔ امام حسن مجتبیٰ کی 2 فیملی تھی، ایک کا تو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جناب ام فروہ اور شہزادہ قاسم۔ ام فروہ کو ان کا ایک اور بھی بڑا پیارا نام تھا جو ہمارے یہاں پر نہیں لیا جاتا، رملہ۔ اکثر ہمارے یہاں نام بھی رکھتے ہیں نا بیٹیوں کا، رملہ۔ یہ رملہ نام ہے جناب ام فروہ کا۔ ان کے یہاں بیٹی ہوئی تو پیار سے جیسے بیٹی کا نام ماں کے ساتھ جوڑ لیتے، ام فروہ یعنی فروہ کی ماں، ام قاسم یعنی قاسم کی ماں، بٹ ام فروہ کا جو نام تھا وہ کیا نام تھا؟ رملہ تھا۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دوسری زوجہ، ڈیٹیل کل کے مجلس میں آپ کو بتاؤں گی، اپنے 2 بچوں کو لے کر وہ کربلا میں پہنچی تھی۔ صرف امام حسن کی 2 فیملی کربلا کے اندر موجود تھی۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام، ہم لوگ ام رباب کا بہت زیادہ سنتے ہیں، نہیں، امام حسین کی 4 فیملیز کربلا کے اندر موجود تھی۔ آپ اگر شام زیارت کے لیے جائیں حلب میں، آپ نے دیکھا ہے سیڑھیاں چڑھ کر تقریباً 100+ سیڑھیاں ہیں، اور وہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے مقام مسقط، یعنی جہاں پر سخت ہوا، ایبورشن ہوا، راہ کے مشقت کو جھیلنے کے بعد جب یہ قافلہ شام پہنچا، وہ ام رباب کا نہیں، وہ ان کی دوسری زوجہ تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور جیسے ہی یہ قافلہ شام پہنچا، 6 ماہ کا بچہ ان کے شکم میں تھا، وہاں پر سخت ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں جو ہے اس معصوم بچے کی شہادت ہوتی ہے، اور قبر آج بھی آپ کو حلب میں جو ہے نظر آتا ہے۔ اسی طرح اصحاب میں حبیب کی فیملی تھی، حر کی فیملی تھی، زہیل کی فیملی تھی، وہب کی آپ کو پتہ ہے زوجہ بھی تھی، اور ساتھ میں ان کی مدر بھی تھی۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، میں نے بہت سوچا اس بار اس عشرے کے لیے کوئی ٹاپک دیکھنے کے لیے، سو میں نے سوچا ایک پوائنٹ ہے جس سے غفلت بھرتی گئی ہے۔ ہم مردوں کی رشادت، مردوں کی شجاعت اور مردوں کے جنگوں کی بات تو کرتے ہیں میدان کربلا میں، لیکن جو ان کے خانوادے کا رول ہے اور ان کی مائیں، ان کی زوجات، ان کی اولاد، اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل میں جا کر بات نہیں کرتے۔ ان کی کوالٹیز، ان کے گھر کا ماحول، ان کا براٹ اپ کس طریقے سے کیا گیا، انشاءاللہ آگے کے 8 مجالس میں تفصیلاً ان اصول پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، کسی نے کل جاتے جاتے مجھ سے پوچھا کہ خانم آپ اس کتاب کا بتا دیں جو آپ نے جرمن کے ایک بہت بڑے اسکالر کا مینشن کیا تھا۔ کسی بچی نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس بندے کا نام ہے ولیم گارنر۔ آپ اس کی کتاب کو دیکھ لیجئے گا کہ اس کی کتاب کا نام ہے فیملیز وار، مطلب وہ جنگ جو فیملیز کو توڑ کر رکھنے کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں اور اسپیشلی پوری دنیا میں یہ جو نظام خانوادہ ہے نا، فیملی باؤنڈنگ، اسلام میں کس قدر تاکید کی گئی ہے، گھر کو بچاؤ، فیملی کو بچاؤ۔ آج میں آیت ڈیٹیل آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ اس قرآنی نظام اور اصول کو توڑنے کے لیے یہ میدان کربلا میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے، اور تعداد میں آپ کو بتا دوں، صرف میدان کربلا میں 9 شہیدوں کی مائیں موجود تھی، مطلب 9 مائیں تھی جنہوں نے اپنے 9 لخت جگر کا سر اٹھائے، 40 منزلوں کو سر کیے۔
کتنے ماؤں کا آپ نے تذکرہ سنا ہے؟ ام لیلہ کا سنا ہے، ام فروا کا سنا ہے، ام رباب کا سنا ہے، جناب زینب کا سنا ہے، اور وہب کا سنا ہے۔ 9 مائیں ایسی تھی جنہوں نے 40 منزلوں میں اپنے لخت جگر کا سر اپنے ہمراہ لیے شام تلک پہنچی، اور یہ 9 کی 9 مائیں چہلم کے دن کربلا واپس لوٹ کر آئی بھی تھی۔ یہ جو کربلا آپ کو پیغام دے رہے کہ کربلا در کربلا میمانت، اگر زینب نبود، زینب بھی ایک فیملی ہے، کربلا میں اگر رہتا، اگر یہ خانوادہ نہ ہوتا، کربلا آج مجھ تک آپ تک نہیں پہنچتا اگر کربلا میں فیمیلز نہ ہوتی، اگر اس کے اندر خواتین موجود نہ ہوتی۔ مگر آج دنیا میں اگر دیکھا جائے، یہ بندہ جس نے 20 سال پہلے جرمن میں ویلیم گارنر نے یہ کتاب لکھی ہے کہ فیملیز وار، کہ فیملیز کے خلاف جنگ لڑے جانا، کہ عورت کو صرف ہوس کا وسیلہ بنانا ہے، عورت کو ماں کا درجہ نہیں دینا ہے، عورت کو بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی تم فیمینزم کا نعرہ لگاتے ہوئے میرا جسم میری مرضی ہے نا، مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ لگاؤ اور فریڈم، آزاد رہو، تمہیں کیا ضرورت ہے رسپانسبلٹیز اٹھانے کی، یا کیا بتاؤں ذمہ داریاں اٹھانے کی؟ تمہیں گھومنے کا حق ہے، تمہیں آزاد پھرنے کا حق ہے۔ کیا تم خانوادہ، فیملی اور خاندان کے نام پر اپنے آپ کو 4 دیواری کے اندر قیدی بنانے جاتے ہو؟ یہ بندہ 20 سال پہلے کتاب لکھتا ہے کہ کائنات میں 2 رسم ہمیں دکھائی دیتے ہیں فیملیز کے حوالے سے، ایک سنتی یعنی اسلامک فیملیز جس کے اندر ماں ہے، پلر ہے، جس کے اندر باپ ہے، جس کے اندر اولاد ہے، پھر جس کے اندر کیا حسین ثواب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جس نے ماں کا احترام، جس نے ماں کا رتبہ، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو ٹائم دے، وہ بیوی جو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھے، وہ اولاد جو اپنے پیرنٹس کو کعبے کا درجہ دے، وہ گھر نہیں، وہ گھر حرم خدا ہے۔ یہ شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے، نان مسلم ایک شخص، کہ 2 فیملیز ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، ایک سنتی اسلامک کہ ایک حسین فیملی سینیریو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آزادی کا نعرہ لگا کر ایک ماڈرن فیملی کے نام پر سنگل پرسن کو بڑھانے کی کوشش کی کہ تم بہت زیادہ پڑھو، آگے بڑھو، انڈیپینڈنٹ بنو، کسی پر ڈیپینڈنٹ مت رہو۔ اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، میں صرف اشارہ کر رہی ہوں، LGBT، مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ گائے بکریوں کے ساتھ، اینیملز کے ساتھ اپنے ہوس کو کامل کرنے کے لیے، جو قوم لوط کا بھی آپ نے سنا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ اور آج فیملی کو توڑنے کے لیے دنیا میں کیا کیا کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ دنیا جو ہے نا ایک جنگل کا سا سما ہو، کسی کا کسی کو پرواہ نہ ہو، احساسات کو ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے۔ مگر سرزمین کربلا سے آواز آ رہی ہے، میں حسین اکیلا نہیں، میں بہن زینب کو، میں ننھے شیرخوار علی اصغر کو، میں جوان علی اکبر کو، میں بوڑھی ماں کا درجہ جس ہستی کو میں نے دے دی اماں فضہ کو، میں اپنی جوان بہن ام کلثوم کو، میں اپنے بھائیوں کو، مطلب آپ دیکھ لیجئے گا کمپلیٹلی خاندان کو لے کر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا جا رہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ آیات ہے قرآن کریم میں کہ اور سے سنیے گا، جنت میں پروردگار میری دعا ہے آپ سے بھی جنتی یہ سوال کرے انشاءاللہ۔ آپ سے کہا جائے گا مثال کے طور پر زکیہ ان کا نام ہے، فاطمہ ان کا نام ہے، اس بچی کا نام جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا جائے گا بیٹا تم نے امام بارگاہ تو نہیں بنایا تھا، تم نے کوئی فاؤنڈیشن تو نہیں بنائی تھی، یا ہر سال موقع پہ تم گھر چھوڑ کر نہیں جاتی تھی،
یار بتاؤ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ بہت ساروں کو، جیسے میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی، وہ تو وتھ فیملی جہنم میں جل رہے، تم کیسے یہاں پہنچے؟ سوچئے گا کربلا کیا حسین پیغام مجھے اور آپ کو دے رہے۔ جنتی جیسے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے تم نے کیا کیا تھا، تم جنت میں آ گئی، اور ان سے پوچھا جاتا ہے یار تم تو 40 بار کربلا نہیں گئے ہو، لیکن کیا سیکٹر تمہیں جنت میں ملے، وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہے مین ریزنز آف جنت میں پہنچنے کا جو سب سے اہم دلیل ہے نا، وجہ ہے، وہ میں خدا تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جنتی آپس میں مسکرا کر جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے؟ کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ پلیز اس آیت کو یاد رکھیے گا، کیا؟ کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ تمہیں پتہ ہے کس چیز نے مجھے جنتی بنایا؟ میں تو ہر سال کربلا نہیں جاتی، میرے گھر میں نے اتنا بڑا عزاخانہ نہیں بنایا تھا، لیکن آج جنت میں من پسند عزاخانہ، آج جنت میں من پسند گھر، آج جنت میں لگژری لائف، آج جنت میں پروردگار نے مجھے یہ مقام دیے۔ وجہ کیا ہے؟ کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ میرے اندر ایک بڑی پیاری فاطمی کوالٹی تھی، وہ کیا؟ فی اہلنا، فیملی باؤنڈنگ۔ سمجھ گئے آپ؟ فیملی باؤنڈنگ۔ میرے گھر میں پیار، میرے گھر میں محبت، میرے گھر میں نظریں نہیں چراتے تھے، میرے گھر میں فیلنگ لیس کوئی بھی نہیں تھا، میرے گھر میں جیسے اس انگلی کو درد ہو تو پورے باڈی میں پین فیل ہوتا ہے، اسی طرح میرے گھر میں میری ساس کو تکلیف، ہم سب کو تکلیف، مجھے تکلیف، باقی گھر والوں کو تکلیف، میری مجبوری، سب کی مجبوری، میری طاقت، سب کے لیے طاقت، میری کمزوری، سب کی کمزوری۔ میرا گھر ایسا تھا کہ میں روؤں سب رو لے، میں ہنسوں سب ہنس لے۔ کنا فی اہلنا مشفقین، اہلنا یعنی فیملی، مشفقین یعنی وہ گھرانہ جس کے اندر کچھ ہو نہ ہو، کوئی دولت زیادہ ہو نہ ہو، بزنس بہت زیادہ ہو نہ ہو، وہاں ایک بہت بڑا خزانہ تھا، اور وہ کیا؟ احساسات کا خزانہ، وہ احساسات، وہ فیلنگز کا خزانہ۔ اور رب کریم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے احساس کرنے والا ہوں، جہاں سب سے زیادہ احساس ہو میں پوری فیملی کو جنت میں لے کر جاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پوچھا جاتا ہے یار بتاؤ یہ مشفقین کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالی قرآن میں فرما دیتے ہیں کہ جہاں پر مودت، جہاں پر رحمت، جہاں پر کہنے سے پہلے ضرورت کو سمجھنا، جہاں پر گیو اینڈ ٹیک، جہاں پر عزت دو عزت لو، جہاں پر بڑوں کے سامنے جھکنے کو تذلیل نہ سمجھنا، اور وہ بڑے بھی جھکنے کو قدر سمجھتے ہوئے جو جتنا جھکتا ہے بڑے بھی اتنے ہی زیادہ اس کو کیا دے؟ احترام دے۔ مشفقین جس کے اندر یہ کوالٹیز آ جائے، پروردگار عالم دنیا میں بھی آرامش، دنیا میں بھی گھر کو دار السکون، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلی علیین کے مقام پر جو ہے انہیں جگہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ مبارکہ تحریم، کیونکہ مجھے کربلا کے خانوادوں میں آپ کو لے کر جانا ہے اس لیے بتا رہی ہوں، یہ ایک آیت سورہ مبارکہ تحریم میں کیا فرماتے؟ قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہے نا؟ قو یعنی بچے رہو، صرف تم نہیں، پلیز اپنی بیٹی کو، بہو تم کھانا پکا لینا میں مجلس میں جا رہی ہوں، بہو تم رات کے لیے ہانڈی چڑھا دینا میں مجلس میں جا رہی ہوں، بیٹا تم استری کر لینا میں مجلس میں جا رہی ہوں۔ خدا فرما رہے قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ، دوپہر کو تم جاؤ، شام کو میں چلی جاؤں گی، رات کو ہم سب مل کر چلے جائیں گے۔ قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جیسے جیسے تم سب مل کر قدم اٹھاؤ گے اور انصاف کے ساتھ جس گھر میں ڈیوائڈ کیا جائے، خدا فرماتے نار مطلب عذاب کو میں اس گھر سے، اس عورت سے صرف نہیں، اس مرد سے نہیں، اس پوری فیملی سے میں دور کرتا چلا جاؤں گا۔
دیکھیے کس قدر خانوادے کا رول قرآن میں ضروری ہے. ایک شخص ہے کربلا میں، اس کا بھی میں بتا دوں، اس کا نام ہے یزید بن سبیت. کیا نام ہے؟ یزید بن سبیت. اچھا ہمارے یہاں کہاں جاتے کیا بول رہی خانم آپ یزید؟ ارے بہت ساروں کا نام فاطمہ ہے، لیکن کردار میں دیکھ لو، میں کیا دوں، کیا بتاؤں آپ کو، کردار میں وہ فاطمی نہیں ہے. بطول باشتا در آغوش شبیری بگیری. علامہ اقبال کہتے ہیں نا خالی بطول نام رکھنا صحیح نہیں ہے. بطولی باش، اپنے آپ کو بطولی بناؤ تاکہ تمہارے بھی گود میں جو بچے پلیں گے وہ شبیری پلیں. علامہ اقبال وہ کہتے بطولی واشتا در آغوش شبیری بگیری. تم بطول نہیں، تم بطولی بنو. تم صرف نام کا فاطمہ نہیں، تم فاطمی بنو تاکہ تمہارے گھر میں زینب پلے، کلثوم پلے اور شبیر کے نسل کو چلانے والے شبیری نسلوں کی پرورش ہو. اسی طرح ایک شخص ہے جس کا نام ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کیا، یزید بن سبیت. یزید بن سبیت رہتا کہاں تھا؟ بصرہ میں. اور اس کے ماشاءاللہ 8 سے 10 بیٹے تھے. جب یزید بن سبیت کو لیٹر آیا بصرہ میں امام حسین علیہ السلام کا، دیکھو میں تمہارا دوست اور علی کا بیٹا حسین تمہیں لیٹر لکھ رہا ہوں، باطل اور حق کا معرکہ ہے، if possible for you so come to کربلا، ہے نا، کربلا آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے. پتہ ہے باپ نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لی یزید بن سبیت نے، اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بلا لیا، 10 کے 10 بیٹوں کو بلایا. اس کے بعد بنی امیہ کا چہرہ بھی ان بچوں کے سامنے انہوں نے جو ہے آئینہ اس کا دکھا دیا اور بنی ہاشم کا بھی دکھا دیا. اس کے بعد کہا دیکھو بیٹو، مرنا ہم سب میں ہے، دیر سویر کی بات ہے، آج اس کی باری کل اس کی باری، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے. رہنے کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں آیا ہے. الدنیا دار کیا ہے، نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے الدنیا دار الممر ولا دار البقر مقر. یہ جو دنیا ہے نا یہ ٹرانزٹ ہے. کون بے وقوف کنیکٹنگ فلائٹ میں، ٹرانزٹ فلائٹ میں سامان کھول کر ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا؟ سب دوڑتے کہ نہیں میری فلائٹ کہیں چھوٹ نہ جائے. اسی طرح امیر کائنات فرما رہے کہ یہ دنیا ٹرانزٹ ہے، سیم لائک ٹرانزٹ، تم نے جانا ہے بہت جلدی. تو اس یزید بن سبیت نے اپنے بچوں سے یہی کہا، مرنا ہم سب نے ہے، خاتمہ بالخیر ہونا ہے، چلو میرے ساتھ کربلا. 10 بیٹوں میں سے 2 بیٹے کہا کہ بابا جان ہم آپ کے ساتھ کربلا آ جائیں گے. اب جو 2 بیٹے ان کے ساتھ آئے ان میں ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام عبید اللہ تھا. اب نام دیکھیے، باپ کا نام یزید، بیٹے کا نام عبداللہ، تیسرے بیٹے کا نام کیا؟ عبید اللہ. عبداللہ بن یزید اور عبید اللہ بن یزید یہ دونوں آئے روز عاشور. جیسے جیسے اصحاب کی باری آئی نا، پتہ ہے اس باپ کی شہامت کو آپ دیکھیں، وتھ فیملی آئے، اس کی وائف بھی آئی. اس نے کہا یا ابا عبداللہ پہلے میرے بچوں کو جانے دیجیے گا. تو امام حسین نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ 2 بچوں کا تو کیسے سہ لے گا. پتہ ہے کیا کیا؟ امام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا مولا مجھے خوف ہے، میرا جنازہ دیکھے گا نا کہیں میرے بچے دوڑ بھاگ نہ جائیں اور خوف کے مارے میدان چھوڑ کر نہ جائیں، تو میں علی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں جناب سیدہ کو کیا جواب دوں گا، میں اکیلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں کیا بتائیے میں پورے خاندان کو لے کر جانا چاہتا ہوں. مجھے خاندان جنتی بنانا ہے، اکیلے جنتی نہیں بننا ہے. پلیز میری ماں، آپ دادی ہے، آپ نانی ہیں، آپ گھر کی بزرگ ہے، جہاں آپ خود تہجد پڑھتی ہے، جہاں آپ خود مجالس میں جاتی ہے، کوشش کیجیے گا پوری فیملی کو ساتھ لے کر چلے. اس میں تو آپ کو 10 گنا زیادہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا. سو یزید بن سبیت کے دونوں بچے چلے گئے.
اچھا جب یہ تینوں کربلا پہنچے، ہاں میں وہ بتا دوں، مطلب یہ کیونکہ بصرہ سے آیا تب تک امام حسین کربلا پہنچ گئے تھے۔ 7 محرم، 7 محرم کو یہ کربلا میں پہنچا تو دیکھا امام حسین نہیں ہے، کہا مولا کہاں تشریف لے گئے؟ حضرت عباس نے جواب دیا وہ انہیں خبر پہنچی تھی آپ آ رہے ہو، آپ کے استقبال کے لیے بہت دور امام حسین علیہ السلام چلے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے کیا فرمایا؟ اکیلا نہیں، فیملی کو لے کر آ رہا ہے، اکیلا نہیں، اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر آ رہے۔ جیسے ہی امام نے اس کو یوں حق کیا نا، امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اہلاً وسہلاً ویلکم ٹو دا کربلا، بلکہ امام نے اس آیت کی تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح، خدا کا فضل و کرم ہے یزید تجھ پر کہ تو اکیلے نہیں، آج شکر کرو کہ تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر کہاں آئے ہو؟ کربلا میں آئے ہو۔ یزید بن سبید وہ شخص سے آپ زیارت ناہیہ کھولو تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جواب دیتے ہیں السلام علی یزید بن سبید وابنیہ، امام زمانہ سلام دے رہے السلام علی یزید بن سبید وابنیہ، یزید بن سبید پر سلام ہو اور اس کے دونوں بیٹوں پر جو ہے سلام ہو۔ میں ایک طریقہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ ایک کام کیجیے گا، کربلا جاتے ہو نا، میں اکثر زری کے سامنے کھڑے ہو کر یوں ہاتھ بلند کر یوں کہتی ہوں مولا آپ بہت زیادہ بزی ہو، سب چیخ رہے آپ کے روزے پہ آ کر، آپ کے زری پہ آ کر، کوئی بچہ، کوئی گھر، کوئی شفا، کوئی اگلے سال کے کربلا، کوئی لمبی زندگی، کوئی پتہ نہیں کیا 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 کچھ آپ دیکھتے ہو نا۔ امام حسین کی زری کو جسٹ ٹچ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ آپ کو لائن میں کھڑے رہنے پڑتے ہیں۔ میں مولا سے کہتی ہوں مولا میں یزید بن سبید کے پاس چلی جاتی ہوں جس کے استقبال کے لیے آپ آئے تھے، تو یقیناً آپ مجھے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں بھیجو گے، کیونکہ مجھے ہسٹری کا پتہ ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں گنج شہیدہ پہ جا کر جب میں جاتی ہوں نا، ایک شہید کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر میں اسی کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ جا کر میرا پیغام جب خلوت ہونا مولا کو دے دیجئے گا۔ ایک طریقہ ہے جس سے آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے کہ یقیناً اس در سے جو ہے آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجئے پر محمد وعلیہ۔ اور اسی طرح ایک اور بھی اشارہ کروں، عمر سعد بہت زیادہ ہم لوگ لعنت بیچتے، پروردگار بے شمار لعنت ہو شب و روز من الان الى یوم القیامہ عمر سعد پر یا اللہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے عمر سعد نے کیا کہا؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا حسین کو مارنے کے لیے، میں میرا جوان بیٹا، میں اپنی فیملی کو لے کر جاؤں گا۔ پراؤڈلی سینہ ٹھوک کر اس نے کہا مجھے اکیلے نہیں جانا ہے، اور اپنا جوان 18-19 سال کا بیٹا حبس، اس کا نام تھا حبس، ہے بے سین سے اس کو لے کر گیا، اور کہیں پر بھی حملہ شروع کرنا ہوتا پہلے اپنے بیٹے کو بھیجتا، کہتا تم رجز پڑھو، شاعری کرو تاکہ فوج میں جو ہے مزید جذبہ بڑھے۔ اور جب امیر مختار جو ہے عمر سعد کے بیٹے کا سگا ماموں، سوچئے مختار عمر سعد کے بیٹے کا سگا ماموں، اور مختار نے کس طریقے سے عمر سعد کو قتل کیا آپ کو پتہ ہے؟ وہ بستر میں سو رہا تھا، بالوں سے پکڑ کر سر کو اٹھایا اور سر کو زمین پہ جھٹک دیا، اور اس کے بعد اسی بستر ہی میں عمر سعد کے سر کو تن سے خالی کیا۔ یہ قلم کیا یہ لڑکا جس کا نام کیا تھا؟ حبس، یہ زندہ لوٹ کر آیا تھا کربلا سے۔ وہ چلاتا رہا مامو جان نہ کرے خدا را میری جوانی پہ رحم کرے، آپ میرے سگے مامو ہو، میرے باپ کو بستر میں اس طریقے سے نہیں، روبہ قبلہ کچھ تو اس کو دے، چانسز نہیں۔ تب امیر مختار نے کہا بات رشتوں کی نہیں ہے، بات معرفت، بات عقیدہ کی ہے۔ جب تم اپنے باپ کے ساتھ چلے، جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی تب تم نے نہیں سوچا؟ جب میرا حسین تنہا علی اکبر کے سرہانے پہنچے تب تم نے نہیں سوچا؟
آج تمہیں اپنے باپ کی مظلومیت دکھائی دے رہی، سگا ماموں تھا امیر مختار، لیکن بات یہ ہے کہ حق اور باطل کی جب ہونا تو وہاں رشتے معنی نہیں رکھتے۔ حضرت نوح سے پروردگار عالم نے قرآن میں کہا انہو لیس من اہلنا، یار وہ تیرا بیٹا ہے لیکن وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو خانوادہ پوری فیملی کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے صلوات بھیجیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے خانوادے کو کل میں وہ 18 فیملیز ڈیٹیل میں تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گی بنی ہاشم کے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ کا خانوادہ کراچی میں رہ کر انشاءاللہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی ساس، آپ کی ماں، آپ کی آنے والی نسلیں فاطمی، پوری فیملی علوی، فاطمی اور حسنی اور حسینی ہو، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سورہ مبارکہ مؤمنون کی تلاوت کیجئے گا جمعہ کے دن۔ روایت میں ہے جو جمعے کے دن سورہ مبارکہ مومنون کی تلاوت کرے پروردگار اس کے خانوادے کی عاقبت کو خاتمہ بالخیر فرما دیتا ہے۔ اور اگر کمپلیٹ سورہ مومنون کو آپ نہ کر سکے، لاسٹ 10 آیات کی جو ہے آپ تلاوت کیجئے گا۔ سیکنڈ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تعقیبات نماز میں دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا آفٹر نماز جو کوئی پڑھتا رہے گا، روٹین میں اس دعا کو شامل کرے گا، پروردگار اکیلے اس شخص کو نہیں، اس کے پورے خانوادے کی عاقبت کو خاتمہ بالخیر فرما دے گا۔ تھرڈ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی، مولا نے فرمایا دعائے غریق جو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، دعائے غریق آپ کو پتہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، پھر اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ یہ جو دعا ہے چھوٹی سی دعائے غریق آپ پڑھیے گا، پروردگار آپ کو اکیلے نہیں، میں اس لیے بتا رہی ہوں جو میرا ٹاپک ہے، آپ کے خانوادے کو حسینی فیملی بنا دے گا انشاءاللہ۔ باقی اور بھی بہت سارے اعمال اور وظائف ہیں جو اگلے مجالس میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ چلیے دلوں کو لے کر چلیے گا سوئے میدان کرب و بلا۔ کل انشاءاللہ یہاں پر تابوت امام حسن مجتبی اور تابوت رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھایا جائے گا، اور دونوں کا تعلق خانوادہ سے ہے انشاءاللہ۔ کل مزید کریم کے در سے اپنی فیملی کے لیے بھیک میں مانگیے گا، مجھے یقین ہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ لائٹس آف کیجیے گا اگر ہو سکتا ہے۔ چلیے دلوں کو لے کر چلیے گا سوئے میدان کرب و بلا۔ جو بانیان ہے، جو اس مجلس اور اس عشرے کے والنٹیئرز ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو بھی للہ فی اللہ جسٹ پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس پلیٹ فارم کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی گروپ، یہ کوئی پتہ نہیں خاص انتظامیہ کی طرف سے نہیں، یہ تو صرف اور صرف آپ مومنات کی طرف سے یہ فرش عذاب بچھا دی جاتی ہے، صرف رضویہ کے اندر نور اہل بیت کو دلوں کے بعد گھروں تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ، اور امام زمانہ سے عہد اور بیعت کرنے کے لیے ان سب کو بھی دعا دے دیجیے گا۔ اور جو جس طرح سے اس میں کوارڈینیٹ کرتے ہیں، کوئی آ کر، کوئی ڈال کر، کوئی نیاز میں حصہ ڈال کر، کوئی والنٹیئرلی یہاں جھاڑو دے کر، صفائی کر کے، مجھے نہیں معلوم جس بھی طریقے سے کرتے ہیں، بہرحال پروردگار ان سب کے خانوادے پر رحم فرما دے انشاءاللہ، اور اپنے خاص لطف و کرم کو شامل حال فرما دے یا اللہ۔ دلوں کو لے کر چلیے گا سوئے میدان کرب و بلا۔ آج بڑا دل چاہ رہے کل
کریم کے در کا مہمان بننا ہے، سو آج سے تیاری کرنے کے لیے اس گھر میں جانے سے پہلے آج ام فروا کے در پہ چلیے گا، اور آج روتے روتے اپنے جوان بیٹوں کے لیے، جوان بھائیوں کے لیے، جوان بیٹیوں کے لیے، آپ کے گھر کے مردوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے بھیک میں مانگیے گا، مولا مجھے بھی امام زمانہ کے لشکر میں وتھ فیملی جانا ہے، مجھے اکیلے نہیں جانا ہے، مجھے میرے بیٹے کو، مجھے اپنی نسل کو لے کر جانا ہے، وہب کی مدر کی طرح، وہب کی زوجہ کی طرح، زہیر کی زوجہ کی طرح انشاءاللہ۔ چلیے دلوں کو خیمے ام فروا کی جانب لے کر چلیے گا۔ بہت ساری مائیں یہاں بیٹھی ہیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مجھے بتائیے جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آتی ہے آپ کیسا اس کے لیے اہتمام کرتی ہے؟ جب آپ کا جوان بیٹا گھر آتا ہے آپ کیا نہیں کرتی؟ بھلے باپ نہیں ہوگا، آپ کے بچے یتیم ہوں گے، لیکن ایک ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے بچوں کو احساس محرومی نہ ہو، میرے بچے غربت کا احساس نہ کریں۔ لیکن کریم کی اولاد عزادارو، ان کے لیے حسین جیسے چچا موجود تھے جس نے کبھی بھی مولا حسن مجتبیٰ کے بچوں کو یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ وہ ام فروا آج جب خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور لال قاسم سلام دینے آتا ہے، روایت میں ہے ام فروا نے ہاتھ آگے بڑھا دیا سلام دینے کے بعد جینے کی دعا دینے کے لیے، مگر فوراً سے ام فروا نے وہ ہاتھ ہٹا کر سینے پہ مارا اور رو کر کہا، اے میرے اللہ گواہ رہنا، وہ میرا یتیم بچہ جو مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہے، ارے اسے جینے کی دعا کیسے دوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شہدائے کربلا میں واحد یہ وہ شہید ہے، آپ کو پتا ہے جو زرہ کے بنا میدان میں گیا، یہ واحد وہ شہید ہے جسے گلے ملنے کے بعد حسین غش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں، یہ واحد وہ شہید ہے جب تک لاشا نہیں آتا حسین بے چین ہو کر کبھی مقتل میں دوڑتا ہے، کبھی خیمہ گاہ میں پلٹ کر آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، بہن زینب، قاسم کی ماں حسن کی بیوہ سے کہیے گا مصلی بچھا کر دعا مانگے، ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ نہیں نہیں، یہ آواز ابھی کربلا نہیں جا رہی ہے عزادارو۔ قاسم باول حوائج کا رتبہ رکھتے ہیں، قاسم کے ٹکڑوں کا واسطہ دے کر مانگے گا، کل کریم کے تابوت کو آپ نے اٹھانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ وہ زخمی باپ، وہ باپ کا جنازہ جس پر سے زینب تیر نکالتی ہے، اور یہ بیٹے کا لاشا جسے دیکھ کر زینب کہتی ہے، بھیا آپ تو کہہ رہے تھے قاسم کا جنازہ آیا، مجھے کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے رو کر کہا، زینب قاسم کا جنازہ نہیں، قاسم کے ٹکڑے سمیٹ کر لے کر آیا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اسی رضویہ میں یہ سامنے میت خانہ ہے، یہاں سے غریب کا بھی جنازہ اٹھے سارے رضویہ والے سمجھ جاتے ہیں ہاں بھائی میت جا رہی ہے، امیر کا بھی جنازہ اٹھے ہر دیکھنے والے پہچان جاتے ہیں یہ جنازہ اٹھ رہا ہے۔ عزادارو جو حسین قاسم کے سرہانے پہنچے، قاسم موت کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حسین نے کندھوں سے عبا اتار دیا، کٹلی ہوئی انگلیاں سمیٹ لی، گٹھلی میں ٹکڑوں کو سمیٹ لیا، رخ جنت البقیع کے جانب کیا اور عجیب جملے کہا، اے چکیا پیس پیس کر پالنے والی ماں زہرا، اے تشت میں کلیجہ ٹکڑا ہو کر گرنے والے غریب حسن، آئیے اپنے بھائی کی مدد کو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ قاسم اور اکبر کا لاشا تھا، حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا
دوسرا ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھو. میرے غریب نے پہلی مرتبہ غربت کا احساس کیا اور فریاد بلند کیا, اے خدا آج میں حسین غریب ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہاتھوں کو اٹھائیے, کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. آج امام حسین کی قبر سے جواب آئے گا, آج جنت البقیع سے جواب آئے گا, آج نہ جانے ام فروا کی قبر سے جواب آئے گا, آج دادی زہرا کی قبر سے جواب آئے گا. آج مرحومین کو بھی نہ بھولیے گا, دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے اور پکارے, یا حسین یا حسین. جان سب مل کر, یا حسین غریب ہے بخدا, یا سلسلہ زاداری کا تھمنے جا رہا ہے, بلند پکارے, یا حسین. ماشاءاللہ, یا کوئی پابندی نہیں ہے, دونوں ہاتھوں کو بلند کرے, یا ماشاءاللہ پورے وجود کے ساتھ. یا بہنیں اپنے جوان بھائیوں کے لیے, مائیں اولاد کے لیے, یا ماشاءاللہ کربلا مانگے, یا حسین شام مانگیے, یا حسین شفا مانگیے, یا حسین مرحومین کی طرف سے, یا ماشاءاللہ جزاک اللہ, بلند بولے, یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ. بلند بولیے گا, اس طرح نہیں, پلیز بلند آواز میں آمین کہیے گا. خانوادہ حسینی ہو یا اللہ, تربیت حسینی ہو یا اللہ, اولاد حسینی ہو یا اللہ, انوائرمنٹ حسینی ہو یا اللہ, خوشیاں حسینی ہو یا اللہ, رشتے حسینی ہو یا اللہ, عبادت حسینی ہو یا اللہ, نکاح حسینی ہو یا اللہ, محبت حسینی ہو یا اللہ, ان بہنوں کی چار دیواری حسینی ہو یا اللہ, تلاوت حسینی ہو یا اللہ, تربیت حسینی ہو یا اللہ. بلند بولیے گا آمین. برکت حسینی ہو یا اللہ, غیبی مدد حسینی ہو یا اللہ, ہر امور میں فتح حسینی ہو یا اللہ, مشکل میں حسینی ہو یا اللہ, امتحانات میں حسینی ہو یا اللہ, بیماری میں حسینی ہو یا اللہ, عاقبت حسینی ہو یا اللہ, قبر حسینی ہو یا اللہ, موت حسینی ہو یا اللہ, شفاعت حسینی ہو یا اللہ. اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ. بلغنا ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام شہدائے پارا چنار اور وہ تمام مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، اسپیشلی لاسٹ ایئر جو مرحومین اس فرش عزا پر ہوا کرتی تھی اس سال نہیں ہیں، ان کے ارواح تک، اور بانیان مجلس کے مرحومین سید موکل حسین، عالم جہاں بیگم، زینت بیگم، سید امانت عباس، سید حمایت حسین، نولاسی بیگم اور تمام لواحقین مومنین اور مومنات تلک پہنچا دے یا اللہ. ان کے قبور کو نور امام حسن مجتبیٰ سے منور فرما دے یا